جی تو آج پھر سے آپ سب کے ساتھ شیئر کریں ہمارے جو اسپیشل گیسٹ اور ایکسکلوزو گیسٹ ہے تھرو آؤٹ رمضان ہمارے ساتھ رہیں گے مسٹر ساحل ادیم. ہی از ون آف دی ایکسپرٹ بیہیویئرل سائیکالوجسٹ ٹرینر انسٹرکٹر اینڈ آف کورس انٹرپرینور. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دی رمضان ٹرانسمیشن. Alhamdulillah. Thank you so much for having me. Thank you for such hospitality. Yes sir, we are honored to have you at the show because motivational speeches تو چاہیے نا یوتھ کو, عوام کو, ہم سب کو چاہیے, ہر طرف سے چاہیے. جو مسائل اس وقت درپیش ہے پوری دنیا کو, تو کچھ نہ کچھ موٹیویشنل چلتا رہنا چاہیے ساتھ ساتھ. Dusha, have you ever seen any of my videos? Yes, I have seen one of your video in which you were actually telling about one of the for the events. last 10 years Yes, there was one of the ایک ویڈیو آپ نے دیکھی اور that was one of وہی کافی تھی. نہیں وہ کافی ہوتی تو آپ یہ موٹیویشنل اسپیکر نہ بول رہی ہوتی نا. نہیں, you are a motivational speaker. I have heard good of you. I actually have heard a lot. میری جو کیمپین ہے نا وہ موٹیویشنل اسپیکرز کے خلاف ہے. That's why I'm saying, yeah. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ساحل صاحب, ایک بات یہیں سے آگے اگر بات آتی ہے موٹیویشنل اسپیکر کی یا اسپیکرز جتنے بھی آپ نے کہا ان کے خلاف ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پھر جو اتنے لوگ بولنے والے ہیں ان کے الفاظ اثر کیوں نہیں کر رہے؟ گاڑی ریورس میں چلا رہی ہو تو آپ ریس کے اوپر زیادہ زور سے پیر دباتے ہیں یا نہیں؟ چلاتے ہیں. مطلب گاڑی الٹی چل رہی ہو, ریورس چھوڑیں. اگر گاڑی الٹی چل رہی ہے تو پھر آپ اس کو اور تیز تو نہیں کریں گے. نہیں, کم. تو موٹیویشنل اسپیکر ہی کرتے ہیں نا. مشین پوری کی پوری خراب ہوئی ہوئی ہے, اور زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں. ہاں تم اور جدت ڈالو اس کے اندر, اور تم ہی اصل میں شیر ہو, سمجھے, دنیا تمہارے لیے بنی ہے. سو اٹس اے بگ پرابلم. اس کا روٹ جو ہے نا وہ یورپین سائیکالوجی کے اندر ہے, اور کوئی 300-400 سال پرانی سائیکالوجی ہے جس کے یہ چھوٹے چھوٹے آف شوٹس اور پتے ہیں اور پھول ہیں ان کے. یہ جو موٹیویشن ٹھیک ہے, امریکہ میں جڑ جو ہے نا جان پکڑا ہے, اور اصل میں اس کی جڑ جو ہے وہ یورپ میں. یہ جو موٹیویشنل اسپیکنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پھر کافی سارے اور بھی فلیور نظر آئیں گے. دیپک چوپڑا ٹائپ اسپریچویلٹی, اس طرح پاکستان میں بھی وہ یوگا اور آل آف دیٹ میڈیٹیشن, یہ سب اس کے آف شوٹس ہیں. The new age science is actually corrupting all of you guys, especially in your age. اٹریکٹ کیوں کرتے ہیں لوگوں کو؟ کیونکہ آپ کے پاس ایک ویکیوم آپ نے اپنی پرسنالٹی میں خود ہی کریٹ کیا ہوا ہے, بیکاز امی ابو کی وجہ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں. ہم سب ایک ویکیوم میں ہوتے ہیں, تو کوئی بھی اس ویکیوم کو فل کرتا ہے, ہم اس طرح پڑھتے ہیں. ہمیں آئیڈینٹی چاہیے ہوتی تو دے دیتے ہیں آ کے. تو ان حالات میں کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمارے ایک حیثیت مسلمان, اگر کوئی اچھا مسلمان ہے, قرآن سے زیادہ بڑی کوئی موٹیویشن کسی بھی مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے؟ اب ان حالات میں کیا, کسی بھی حالات میں نہیں ہو سکتی. آج بھی ہم چونکہ آج بھی بیٹھے بات کر رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ہوتے ہوئے کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے؟ موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے کیوں بولا ہے؟ ضرورت ہے, یہ سوال ہونا چاہیے. تو ہاں جواب ہے نہیں ہے. جی ہاں نہیں. قرآن کے علاوہ کیا موٹیویشن ہونی؟ اور قرآن اگر سمجھ ہی نہیں آیا ہمیں, اصل میں قرآن جو ہے نا جس سبجیکٹ میٹر کو ایڈریس کرتا ہے نا, وہ اصل میں آئیڈینٹی ہی ہے آپ کی. اس کے علاوہ ایک بندے نے آئیڈینٹی آپ کی کریٹ کی ہوئی ہو, جو بھی ہو دنیا میں, وہ امی ہوں, ابو ہوں, پروفیسرز ہوں, فلاسفر ہو کوئی یورپ کا, اس نے آئیڈینٹی کریٹ کی آپ کی. اب وہ قرآن جس کے پاس ہے اس کی جاب ہے وہ اب باپ کے طور پہ, ماں کے طور پہ, کہ بھائی میں نے تیری مسلمان ایز این آئیڈینٹی تیری کریٹ کرنی. بھائی اف آئی آسک یو, آپ بھی وہی لفظ آپ نے یوز کیا, اچھا مسلمان. یہ کہیں سے آیا ہے؟ یہ 3-4 نسلیں لگی ہیں پاکستان میں, اور انہیں اچھا مسلمان اور برا مسلمان, یہ گڈ ہیومن بینگ یورپ میں کافی 100 سالوں سے چل رہا تھا. اسلام میں اچھا برا نہیں ہوتا, جیسے گڈ طالبان بیڈ طالبان. نہیں کہیں اور نہ چاہیں. اچھا برا اسلام میں نہیں ہوتا, اسلام میں صحیح غلط ہوتا ہے. اوکے, آپ کو کچھ چیز اچھی لگ سکتی ہے, مجھے نہیں اچھی لگ سکتی, کوئی بات نہیں, کوئی آر نہیں ہے اس میں. آپ کو کچھ کھانا پینا اچھا لگتا ہے, آپ کو پہناوا اچھا لگ سکتا ہے, آپ کو کچھ کلچر میں کچھ چیز اچھی لگ سکتی ہیں. اسلام جو ہے نا وہ صحیح اور غلط کی تمیز سکھا رہا ہوتا ہے. وہ اچھے اور برے کو آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ آپ جس کلچر میں بھی ہیں, اگر وہ اسلام کے اصولوں پہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اچھا ہے, اور اگر اسلام کے اصولوں پہ ٹھیک ہے اور حکم ہے اور آپ کو برا لگ رہا ہے تو پھر تو جان کے کریں, آپ اپنی انا کو ماریں. ٹھیک ہے. سو اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے نکلیں اور اسلام میں داخل ہوں. یہ ہے اصل میں آئیڈینٹی. پاکستان سے نکلیں, اسلام میں داخل. پاکستان میں نا اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, ورنہ میں انڈیا میں ہوتے تو میں کہتا ہندوستان سے نکلیں, اسلام میں داخل ہوں. مگر ہم پاکستان میں نا 2 نمبری کر چکے ہیں. ہم اسلام کے نام کے اوپر اسلام کو خراب کرتے ہیں, سمجھ رہے؟ کیونکہ ہم مسلمان ملک ہے نا, اس لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان. سوچیں ذرا, اسلامی کا کچھ بھی ہوتا تو یہ نواز شریف زرداری ہوتے ہیں ہمارے پاس. سوچیں یہ کوالیفائی کیسے ہوتے ہیں؟ ہو کوالیفائز دیم؟ عوام نا. عوام کو اسلام کی غلط ڈیفینیشن دی گئی ہوئی. یہی تو مسئلہ ہے. یہ غلط ڈیفینیشن
کس نے دی ہے پھر؟ چلیے یہ اتنا ڈیپر سوال ہے، چلتے ہیں. اس کی ذمہ داری ہے وہ مولوی صاحب کے پاس ہے اصل میں، جو سورس پہ ذمہ داری ہے. مگر خالی اس کو میں ذمہ داری اس لیے نہیں دیتا کیونکہ اماں ابا کو زبردستی تو نہیں اس نے کہا تھا نا کہ میں ہر گھر میں جاؤں گا اور 2 نمبری تم نے پھیلائی ہے کہ نہیں میں بتاؤں گا. زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی تھی. دہریے بھی لوگ اپنی مرضی سے ہی ہوتے ہیں نا، تو مسلمان اپنی مرضی سے کیوں نہیں ہو رہے تھے. بہرحال لیکن لیڈرشپ کا ذمہ تو جس کے پاس قرآن ہے اسی کے پاس ہونا چاہیے. سو مولوی صاحب از the one who I actually hold responsible کہ مولوی صاحب آپ کی پرفارمنس زیرو ہے، اس لیے دین نہیں آ سکا. کوئی ہیروز پروڈیوس ہی نہیں کر سکی مسجد. پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، آپ بتائیں نا، آپ مدرسے کیوں نہیں گئی؟ آپ کیوں نہیں گئی؟ اپنے بچے کو کیوں نہیں بھیجیں گے آپ؟ وائی ہارورڈ؟ میں اس میں ایک چیز وائی ہارورڈ؟ I'll think of آپ it نے and I'll let you know. آتا ہوں سر، ایک منٹ آپ نے کہا مولوی صاحب مفتی صاحب ذرا اگر تقسیم آپ کو پوری طرح موقع دوں گا. نہیں اگر وہ مکمل کر لیں تو ضرور. بات تو پوری ہونے دیں، بے فکر رہیں. پورا ایکسرے کر آپ نے کہا ہے مولوی صاحب کے اوپر یہ آتا ہوں ساری سر، آپ کے ذمہ پاس مفتی صاحب، سوال کا جواب دے دیں. سر میری بات کو ایڈ کرنے دینا. آپ ضرور کریں، آپ کیجیے ضرور کریں، آپ کو بھی اتنا ہی ٹائم ملنا ہے. میری بات کو اس میں ایڈ کرنے کی سر ایک منٹ آپ جواب ضرور تو کریں دے مفتی دیں. صاحب. یہ پرفارمنس ساحل صاحب کو مولوی صاحب سے دور ہو رہے ہیں. جی بشرا، بچے کو مدرسے میں کیوں نہیں ڈالیں گی؟ فرسٹ چوائس مدرسہ کیوں نہیں آپ کا؟ یہ ہے مسئلہ. اچھا سر، اگر گھر ہی مدرسہ ہو، اللہ کرے ہو، مطلب گھر اگر پہ چاہتا ہوں میں ہر گھر میں مولوی preference ہو. دوں گی، I'm sorry، لیکن سمجھ ابھی لیں تو ہر اس بارے گھر میں میں جب سوچا جا مولوی ہوگا سکتا تو پھر پرابلٹی پرفارمنس. مگر ڈیفینیشنز جو کرپٹ ہے نا ہماری، وہ ہماری مسجد سے کرپٹ ہوئی اسلام کی. کیوں؟ اسلام کہتا ہے نہیں سیاست میں تو حصہ لینا ہی نہیں ہم نے. نواز شریف کا کام ہے، شیخ رشید کا کام ہے سیاست کرنا، وہ مسجد کا کام ہے سیاست کرنا. مسجد نے سیاست چھوڑی ہے تو اس قسم کے مخلوقات باہر آ گئی اور پارلیمنٹ ہاؤس میں بھر گئی. پھر انہوں نے نظام چلایا، وہ مسجد کا نظام بھی وہی چلا رہے ہیں. سوچیں ذرا، یہ نواز شریف آپ بتائے گا کہ مسجد کون سی کس فرقے کی کہاں پہ ہونی چاہیے، کتنے پرسنٹ. مشرف نے امریکہ کے آنے میں فیصل مسجد میں اذان بند کر دی تھی کہ جی امریکہ کا وہ آیا ہوا ہے پریمیئر، تو اس وقت اذان نہیں ہوگی. اس نے ایز اے ٹورسٹ اسپاٹ فیصل مسجد دکھانی ہے. سوچیں ذرا، مسجد فیصل مسجد کے امام نے اس پر کیوں نہیں کہا کہ بھائی تو اندر آ کے دکھا، تو نے کیا میوزیم سمجھ لیے اللہ کے گھر کو؟ مگر نہیں کچھ کر سکتا کیونکہ اگر میں کچھ کروں گا تو میں خارجی ہو جاؤں گا. کس نے بولا ہے؟ وہ محمود عباسی صاحب نے بولا. کیوں؟ کیونکہ اسلام کے اندر انہوں نے گیمیں ڈالی ہوئی، اسلام سے سیاست نکال دی. ورنہ اقبال کے شعر چاٹ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، مگر اقبال کہتا ہے نا سیاست میں نہیں وہ تو خروج ہے سر، خروج ہے. یہ مفتی صاحب کو شامل کر لیں. پہلے آپ جواب لے لیں سر. خاتون آپ کے بچے مدرسے میں کیوں نہیں جائیں گے؟ سر ابھی پہلے بچے تو ہو جائیں پھر بات اس آپ کے کو پتہ ہے سوال سمجھ آ گئی آپ کی؟ مجھے آپ کی سوال سمجھ آ گئی. when I'll be married then I can think of it. ابھی آپ نے سوچنا ہے، یہ جو سب سے اہم بات ہے اس پہ آپ نے سوچنا ہے. دیکھیں اوپینین پرسنل ہوتی ہے نا، مدرسے میں بھیجنا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میں کسی اچھے قاری صاحب کو گھر بلا لوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. قاری صاحب آئیں گے 20 منٹ کے لیے، کیسے آپ ایک اسکول پہ آپ ہارورڈ کے لیے آپ 40 مرضی منٹس کرنے کے کے لیے لیے آ تیار سکتے ہیں. ہیں، 50 منٹس کے لیے بھی. ہاں ہم سب ہارورڈ بھیجنے کے لیے نا تیار ہیں، مدرسے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہیں ایسی بات اچھا اس پہ آگے بات کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جہاں تک بات ہے نا کہ تمام تر ذمہ داری یہ کسی مولوی صاحب پہ ڈال دینا، اب کسی نہیں سر، مولوی انسٹیٹیوٹ کا نام ہے، مدرسے کی بات کر رہا ہوں. اب آپ میری بات کمپلیٹ ہو لینے نہیں یا پھر کہ مولوی صاحب کے اوپر اگر ذمہ داری ڈالی جائے تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم آج معاشرے کے اندر مولوی صاحب کہتے کس کو ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر تو صرف اور صرف ایک بندے نے داڑھی شریف رکھ لی اور سر پہ امامہ باندھ لیا اس کو مولوی کہتے ہیں تو پھر یہ بات ٹھیک ہوگی. اور اگر آپ اس کو پروفیشن بنا لیں، پروفیشن کے طور پر دیکھیں اور کہیں جی کہ فلاں طبقے اور فلاں مدرسے کی یہ ذمہ داری ہے، تو یہ بات سراسر غلط ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ جتنی لیڈرشپ اس وقت پاکستان کے اندر بلکہ کیا پوری دنیا کے اندر جتنی لیڈرشپ آپ کی مدرسے سے نکلی ہے اتنی کہیں سے بھی نہیں نکلی. آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لیں، ایک وقت تھا کہ جب مولوی ایک ڈگری ہوتی تھی. آپ اگر اردو کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، تو مولوی نذیر احمد ایک آپ نام پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، فلاں کہانی کے رائٹر کا نام کیا ہے؟ مولوی نذیر احمد. ایک وقت تھا کہ جب اس کو ایک ڈگری سمجھی جاتی تھی جس طرح پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس لفظ کو اور اس طبقے کو اتنا گرا دیا اور اس قدر ہم اس کو نیچے لے گئے کہ آج آپ کسی بندے کو کہیں نا مولوی صاحب تو وہ گالی سمجھے گا اس کو. اس کی وجہ کیا کہ ہم نے اس نام کو اتنا بدنام کر دیا. کس نے کیا قاری صاحب؟ یہ سر معاشرے نے بدنام کیا نا، کہ ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا، ہمارا کلچر ایسا بن گیا
कि हमने मौलवी की सीट पे ऐसे बंदों को बिठा दिया, ऐसे बंदों को मौलवी समझना जो शुरू इनकी कर दाढ़ी दिया थी और वो हाफिज कुरान थे और उन्होंने इस्लाम के नाम पे 2 नंबरी की थी, ये भी तो माने ना। मैं न्यूटन को तो नहीं बदनाम कर सकता ना, कोई फिजिक्स का बंदा भी बदनाम करेगा ना। मेरी अर्ज़ सुने, जो आप जब पूरे तबके की बात करेंगे आपको इस्तिस्ना करना चाहिए इसमें से। अगर आप इस्तिस्ना नहीं करते तो फिर ये सर फलसफे तक ना जाए, गई नहीं, फलसफे तक नहीं, गई भी। जब आप बात करेंगे ना एक तबके की, आप या तो इसमें इस्तिस्ना करें। अगर आप इस्तिस्ना नहीं करते, आप कहते हैं पूरी जिम्मेदारी इसकी है। मुझे आज ये बताएं कि एक तबका, अगर मौलवी की बात करें, मौलवी के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं? 3 जिम्मेदारियां हमने दी हुई है ना मौलवी को। एक जनाजा की जिम्मेदारी दी हुई है मुआशरे ने, हम कह ले हम सभी मुआशरा है ना, कम्युनिटी है, हमने उसको जिम्मेदारी दी हुई है। एक मिनट सर, एक मिनट, गलत बात कर रहे हैं आपने, स्टार्ट ही गलत किया, इसको आगे जानने की जरूरत ही ना। जनाजे की जिम्मेदारी किसकी, हमने किसकी लगाई हुई है? मुआशरे ने। ये कौन है? मुआशरा किसी टाइटल का नाम है? ये मुआशरा ही है ना, हम सभी मुआशरा है, और क्या है? अच्छा। मेरी बात कंप्लीट हो लेने दें एक मरतबा। जनाजे की जिम्मेदारी हमने लगाई, निकाह की जिम्मेदारी, नमाज की जिम्मेदारी। आप ये खोद रहे हैं गड़ा जिसमें गिरेंगे भी। एक मिनट, मैं इसी मैं आपको बचाना चाह रहा था, इस आर्गुमेंट में। बचाने की बात क्या है? जो चीज गलत है सर वो गलत है, चाहे मेरे अंदर है कोई चीज जो गलत है वो गलत है। 3 जिम्मेदारियां बताएं सर। अच्छा, हमने मुआशरे ने जिम्मेदारी दी इसको निकाह पढ़ाने की, जनाजा पढ़ाने की और नमाज पढ़ाने की, जुमा और खुतबा। इन तमाम चीज़ों के अंदर मुझे ये बताएं, कहीं अगर वक़्त की पाबंदी नहीं हो रही, कहीं अगर वो बंदा पहले से मौजूद नहीं है, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि इस वक्त हमारी पाकिस्तान की मसाजिद के अंदर, हर मस्जिद के अंदर हाफिज़ कुरान मौजूद है। ये हाफिज़ कुरान किसने प्रोवाइड किए? मदारिस ने। आपको लीडरशिप किसने फराहम की? ये मदारिस ने। आपकी जितने जो साबका साइंसदान हैं ये कहाँ से पैदा हुए? मदारिस से। आप सर अगर मुफ्ती साहब